السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں سے انسانوں کو منع فرمایا ہے جن گناہوں کی وجہ سے، جن غلطیوں اور جن گناہوں اور برے کاموں کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور قبر کی زندگی بھی اس کی برباد ہوتی ہے اور قیامت میں بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ان گناہوں میں سے گناہ ہے پیشاب میں احتیاط نہ کرنا۔ پیشاب کرتے وقت بہت ہی احتیاط سے پیشاب کرنا چاہیے۔ اس زور سے بھی پیشاب نہ کریں کہ پیشاب کے خطرے اپنے کپڑوں پر آ کر کے گریں، پیشاب کے خطرے اپنے جسم کے اوپر آ کر اپنے پاؤں پر گر جائیں۔ پاؤں پر گریں تو پاؤں تو دھو لیں گے، اگر وہی پیشاب کے خطرے کپڑوں پر اڑ جائیں گے یا پھر دور دور تک اڑ جائیں گے تو پھر وہ نظر بھی نہیں آئیں گے، تو پھر پاکی کیسی ہوگی؟ اس لیے پیشاب کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، نمازی تھے، روزے کے پابند تھے، ہر نیکی کا کام کرنے والے بڑے عبادت گزار تھے، بڑے اچھے تھے، نیک اخلاق والے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک تھے۔ حضرت عبداللہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے گھر والوں سے سوال کیا کہ آپ کو نبی علیہ السلام سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو خبر نے زور سے دبایا، اس زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو خبر کا جو عذاب ان کو ہوا تھا، زور سے خبر نے انہیں دبایا تھا، یہ عذاب اس لیے ہوا تھا کہ وہ پیشاب کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ وہ بکریاں چرانے والے تھے، یعنی کچھ لوگوں کا کام دھندہ یہی ہوتا ہے کہ بکریوں کو چراتے ہیں، تو بکریاں جب پیشاب کرتی تھیں تو بکریوں کا پیشاب ان کے اوپر اڑ جاتا اور وہ اسے نہیں دھوتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب ہوا تھا۔ تو بہرحال پیشاب چاہے انسان کا ہو یا جانور کا ہو، بڑے کا ہو یا بچے کا ہو، وہ پیشاب ہے، ناپاک ہے۔ کئی مرتبہ لوگ بچے نے پیشاب کر دیا، بچے کو اٹھا لیتے ہیں، چھوٹی سی بچی کو اٹھا لیتے ہیں، اس بچے نے یا چھوٹی سی بچی نے پیشاب کر دیا کپڑوں پر یا کسی جگہ میں پیشاب کر دیا، اس پر بیٹھ جائیں گے، یا اپنے پر بچے نے پیشاب کر دیا، اسی کپڑے میں وہ نماز بھی پڑھ لیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بچوں کا پیشاب، چھوٹی چھوٹی بچوں کا پیشاب وہ ناپاک نہیں ہو، پانی کی طرح۔ بالکل یہ غلطی ہے، لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ جیسے بڑے آدمی کا پیشاب ناپاک ہے، ایسے ہی بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہے، چھوٹی چھوٹی بچوں کا بھی پیشاب ناپاک ہے۔ چاہے پیشاب ہمارے کپڑوں پر گر جائے، ہمارے جسم پر گر جائے، یا پیشاب کی جگہ میں ہم بیٹھ جائیں، اسے پیشاب کو کھندل لیں تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے بیہقی کی، یہ بھی بیہقی کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب دفن فرمایا، دفن میں جب شریک تھے، جب دفن فرمایا تو فوراً خبر نے زور سے ان کو دبایا کہ وہ خبر کے دبانے کی وجہ سے بالکل بال کی طرح باریک ہو گئے۔ یعنی ایک انسان ہوتا ہے جس کا پیٹ بھی مرنے کے بعد ڈھیلا ہو جاتا ہے، جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن خبر نے زور سے دبایا کہ بالکل باریک دبلے پتلے سے ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان کے اوپر جو خبر میں عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو ہٹا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، خبر کا عذاب ہٹا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو پیشاب کا احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب ہمیں کرتے وقت آہستہ کرنا چاہیے، اس زور سے نہ کریں کہ پیشاب اڑ کر کے کپڑوں کے اوپر پڑ جائے، اپنے جسم کے اوپر پڑ جائے، اور ایسے ہی کپڑے پر یا کسی بھی جگہ پر پیشاب گر جائے تو اسے دھونا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو دھونا مشکل ہے، مثال کے طور پر کوئی موٹا فرش ہے یا موٹی قالین ہے یا بہت موٹا کمبل ہے جسے دھو نہیں سکتے، تو جتنی جگہ میں پیشاب ہے اس جگہ کو دھو کر کے لٹکا کر کے چھوڑ دیں، وہ خطرہ چینا بند ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ دھو کر کے پھر لٹکا دیں، اور ایسے وہ خطرہ چینا بند ہو جائے تو پھر اسے تیسری مرتبہ دھو کر کے پھر اسے لٹکا دیں۔ جب تیسری مرتبہ اس کے خطرے چی کر کے وہ بند ہو جائے تب جا کے وہ پاک ہوگا۔ کوئی بھی موٹی چیز، موٹا فرش، موٹی کمبل، موٹی کوئی بھی قالین ہو، صرف ایک بار پانی ڈال کر کے چھوڑ دیں گے تو پاک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جس جگہ میں بھی بچوں کا پیشاب وغیرہ ہو، اگر وہ چیز چکنی ہے جہاں پر پیشاب اندر نہیں جائے گا، مثال کے طور پر کوئی پلاسٹک کی چیز ہے یا کوئی بالکل چکنا جوتا ہے یا ٹیلس وغیرہ ہے یا چکنا پتھر ہے، اس کے اندر پتھر کے اندر تو پیشاب نہیں جائے گا، چکنی ٹیلس ہے یا پھر چکنا پتھر ہے، تو وہاں پر صرف پوچھنے سے ہی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پلاسٹک کا میٹ ہو یا کوئی بھی ہو، جہاں پر پیشاب اندر نہ جائے، ایسی زمین ہو، ایسی جگہ جہاں پر پیشاب اندر نہیں جاتا ہے، پتھر ہے، ٹائلس ہے، وہاں پر 3 مرتبہ پوچھنے سے چیز پاک ہو جاتی ہے۔ بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، بڑوں کو بھی پیشاب کرتے ہوئے آہستہ کرنا چاہیے، زور سے نہ کریں کہ وہ پیشاب کپڑوں پر اڑے، اور ایسے ہی بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اگر بچے نے پیشاب کر دیا، اگر وہ پیشاب گھر کے آنگن میں جو سمپ کا ڈھکن ہوتا ہے، اس سمپ کے ڈھکن سے اگر پیشاب اندر چلا
गया तो सारा सब नापाक हो जाएगा, उस पानी से ना वज़ू होगा, ना गुस्ल होगा, ना कपड़े पाक होंगे। ऐसे ही घरों के छतों के ऊपर जो पानी की टैंक रखी जाती है, छोटी हो या बड़ी हो, 500, 1000 लीटर, 5000 लीटर जितनी भी हो, अगर उसके ऊपर किसी जानवर ने पेशाब कर दिया, बंदर ने पेशाब कर दिया, किसी ने भी पेशाब कर दिया, बंदर या किसी भी जानवर ने, और वो पेशाब पानी के टैंक के अंदर आ जाए तो पानी की नापाक हो गया, उसे नहाने से, गुस्ल करने से वो सारी चीज़ें नापाक होंगी। तो बहरहाल पेशाब से पाकी रहना बहुत बड़ी इबादत है, इसे करना चाहिए। अगर उसमें लापरवाही करेंगे तो फिर इसे अजाब होगा, ख़बर में तंगी होगी, ख़बर इस ज़ोर से दबाएगी कि इंसान संभाल नहीं सकता। जैसे ज़िंदा इंसान को लोग ज़ोर से दबाएंगे तो उसे तकलीफ़ होगी, जैसे गला दबाने से इंसान की तकलीफ़ होती है, जान जाने की तकलीफ़ होती है, ऐसे ख़बर में भी तकलीफ़ होती है। कोई ज़ोर से पेट में घूंसा मार दे, सीने में घूंसा मार दे, बहुत देर तक दर्द होता है। ऐसी जब ज़मीन मुर्दे को, रूह को दबाएगी तो उसे भी तकलीफ़ होगी। तो बहरहाल जैसे दुनिया की एक ज़िंदगी, ऐसी ख़बर की ज़िंदगी भी हर इंसान को आएगी। इसलिए पेशाब के बारे में बहुत एहतियात करना चाहिए। कई घरों में माँ बाप छोटे छोटे जब बच्चे पेशाब कर देते हैं तो कोई कपड़ा लेकर के वहाँ पर डाल देते हैं, फिर वही कपड़ा या जो पाँव पोंछने के जो मैट होते हैं वो पेशाब के ऊपर डाल देते हैं, फिर वही मैट उठा करके पाँव पोंछने के लिए डाल देते हैं। जबकि जिस कपड़े से, जिस मैट से, जिससे भी पेशाब को पोंछा जा रहा है उसे 3 बार धोना ज़रूरी है और 3 बार निचोड़ना ज़रूरी है। पाकी हासिल करने का जो तरीका है उसे निचोड़ना और रगड़ना ज़रूरी है। ना निचोड़ेंगे, ना 3 बार धोएंगे, ऐसे ही उठा करके डाल देंगे तो पाक नहीं होगा। तो बहरहाल जानवर का पेशाब हो, इंसान का पेशाब हो, बच्चे का पेशाब हो, बड़ों का पेशाब हो, पेशाब पेशाब है, वो नापाक है। उससे हमें अपने घरों को, अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को पाक रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को पेशाब की पाकी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे आप हज़रात दीन इस्लाम के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।